قرآن خبر کی خبر پروفیسر امجد نذیر نازک لے کر حاضر ہے۔ یہ ہے یوٹیوب چینل انکشاف۔ بال یا بال کی خبر۔ بال بے این لام بال، تو بعض اسے بے الف لام بال بھی بول دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک مجسمے نے تشویش پیدا کر دی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس مجسمے یا بت کی ویڈیو بھی چلی۔ شہریوں نے اسے فروغ بت پرستی سمجھا یا قرار دیا اور شکایت کرنا شروع کر دی کہ پاکستان جیسے ملک میں سر عام بت کا جلوس نکالنا، اسے بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سب کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایران میں فروری 2026 کے مہینے میں ایک بت کو نظر آتش کیا گیا۔ ان کے نزدیک نظر آتش کردہ بت شیطانیت اور صہیونیت کی علامت ہے۔ اسے جلا دینا ہی مناسب ہے کیونکہ یہ کوئی قابل احترام چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ایسا ہی ہوا، بت کو جلا دیا گیا۔ اس طرح جذبات کی تسکین کا سامان کر لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، خود ہی بنانا اور خود ہی بت کو جلا دینا ایک تماشا ہی تو ہے۔ اس سے نہ تو امریکہ کے مفادات پر حملہ ہوا، نہ صہیونیت پر کوئی کاری زخم لگا۔ البتہ جلوس کھیلنے والوں کے لیے سستی تفریح اور سطحی جذبات کی تسکین ضرور ہو گئی۔ یہ تسکین اصل تسکین تو نہ ہوئی، کیونکہ دشمن کی دشمنی اور شیطان کی شیطانیت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرنا ہی دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ضروری مواد اور سامان ہے، اور یہ اقدامات براہ راست عملی ہونے چاہیے۔ پہلے جلوس نکالنے سے بہتر یہ سوچنا ضروری ہے دشمن کو سبق کیسے سکھایا جا سکتا ہے، اس کے غرور کا بت کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ ریلیوں اور جلسوں میں بت جلانے سے باطل کا دل نہیں جلتا۔ وہ تو خوش ہوگا، کیا دھیان لگایا ہے اس قوم کو، پہلے سلیقے سے بت بناتی ہے، پھر اس کے جلانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ اس طرح ایسے ہی کراچی کے بت یا مجسمہ کی کہانی ہے۔ وہ اسرائیل کو ملک کے خلاف بڑاس نکالنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، کسی پوجا پاٹ کے لیے نہیں۔ اب دو فریقین میں سے ایک کے جذبات پر مرہم رکھنے کا سامان کیا جا رہا تھا، بت بنا کر کیوں، اور دوسرے وہ لوگ جن نے شکایت کی کہ بت کیوں بنایا گیا، اس کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ آگ جو بت کو لگائی گئی تھی وہ ادھر معاشرے میں وجہ تفریق بن گئی، حالانکہ ضرورت تو قوم کو اتحاد کی ہے۔ چلو اب اس بت کی کچھ بات ہو جائے جو جلانے اور یوم القدس منانے کے لیے بنایا جا رہا تھا یا بنایا گیا تھا۔ بیل کے منہ اور سینگوں والا بت جس کا دھڑ اور نچلا حصہ انسانی شکل کا بنایا جاتا ہے، اسے شرک اور گمراہی کی علامت بتایا جاتا ہے۔ ایسی علامت کا بنایا جانا در حقیقت اس کی یاد کو تازہ رکھنے کی بات ہے۔ یہ شیطان کی علامت بنانا ٹھیک نہیں ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس بت کو بال زبوب بھی کہتے ہیں، یعنی مکھیوں کا معبود۔ عیسائی روایات میں یہ نام بیلز زبوب بولا جاتا ہے۔ اسے شیطان کے بڑے ٹنگڑے یا شیطان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ شرک میں بڑھے ہوئے تھے، وہ خدا کو بھول گئے تھے اور بال کی پوجا کرتے تھے اور اپنے بہترین پیدا کرنے والے اللہ سے غافل تھے۔ خصوصاً شام اور فلسطین کے علاقے میں اس بت کی بہت پوجا کی جاتی تھی۔ کنانی لوگ بال کو بارش اور طوفان کا دیوتا جانتے تھے، اسے زرخیزی اور خوشحالی کا دیوتا مانتے تھے۔ دراصل بال کو طاقت اور افزائش نسل کے لیے راضی کیا جاتا، ان کے نزدیک ایک اچھا فعل تھا۔ اس جھوٹے بنائے گئے خود ساختہ بت کی مذمت قابل تحسین ہے۔ اسے بنایا جانا اور جلانا اس کی یاد تازہ رکھنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس سے پرہیز ضروری ہے۔ زمانہ جہالت میں اس کے نام پر بچوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی تاکہ بال راضی ہو کر ان کی نسلوں اور مال اور ڈھور ڈنگر کی تعداد میں اضافہ کرتا رہے۔
بچوں کو بلی چڑھانا انتہائی انسانیت سوز فعل تھا۔ سب سے بڑی بات، کراچی میں بال کا بت بنانے والے اسے اپنے فن کا شاہکار قرار دیتے ہیں یا دیتا ہے۔ ایسے شاہکار سے دور رہنا ہی اچھا ہے جو انسانی سے دوری کا باعث ہو اور خدا کی ناراضگی کا سبب بنے۔ رپورٹ ہوا ہے کہ بال کا تیار کیا گیا بت ہلکا پھلکا تھا، لیکن اس بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی ان بتوں سے عقیدت یا تھی۔ ہمیں اپنے جذبات کے لیے اچھے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں جن سے ان پر دھاک بیٹھ جائے، نہ کہ ایسے طریقے کہ قوم اتحاد سے محروم ہو کر شیطانوں کے لیے ہنسی تماشا بن جائے۔ بال کی پوجا حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی جاہل قومیں کیا کرتی تھی۔ انبیاء علیہم السلام نے ان کو اس کام سے منع کیا اور حقیقی الہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پیش کی۔ افسوس، اس باطل بت بازگشت ابھی تک سنی جا رہی ہے۔